अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो चलिए हम नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है रूह अजीज और इसको लिखा है आयशा मलिक ने। वो तेज़ रफ्तार से बाइक चलाती उसे हवाओं में उड़ाना चाह रही थी, जबकि उसके पीछे बैठी दुलाज फातिमा की चीखें निकल रही थी। आज उसका यूनी जाने का पहला दिन था। अपने दिल को बमुश्किल ही संभालते वो यूनी जाने के लिए तैयार हुई थी, तो फराल जो अपने काम के लिए तैयार खड़ी थी, फातिमा को आते देखकर वो अपनी बाइक निकालती उस पर बैठी थी। एक हेलमेट फातिमा को देते, जबकि दूसरा उसने खुद लगाया था और फिर अपनी बाइक को उसने हवाओं में उड़ाया था। दीदा जान, प्लीज प्लीज ऐसा चलाए, मुझे डर लग रहा है। अपनी आंखें जोर से बंद किए वो डरे हुए लहजे से फराल के दोनों कंधों को मजबूती से थामे थोड़ा ऊंची आवाज से बोली थी। तो फराल ने उसे डरते देख कर अपनी बाइक की स्पीड थोड़ी स्लो की थी। दीदा की जान, जहाँ दीदा चाहती है कि उसकी जान बाइक चलाए, लेकिन जहाँ तो वो बाइक पर बैठकर ही डर रही है, चलाना तो फिर बहुत दूर की बात रह गई है। बाइक की स्पीड कम किए वो हल्का सा हंसते हुए बोली थी, दीदा जान, मुझे लगता है मेरी आपके साथ कोई दुश्मनी चल रही है। कोई ऐसा अपनी बहन के साथ कैसे कर सकता है। वो अभी तक बाइक की स्पीड से चकराते सर को नहीं संभाल पाई थी कि फराल की बात पर तो उसकी आंखें ही आखिरी हद तक फैल गई थी, जबकि फराल उसकी बात पर कहका लगा उठी थी। कुछ ही लम्हे बाद उसने अपनी बाइक को यूनी के सामने रोका था। हेलमेट को उतारते अपने सर को हिलाया तो बिखरे बाल खुद ब खुद सीधे हुए। आज उसने अपना स्टॉलर गर्दन के गिर्द स्टाइलिश अंदाज में लपेटा हुआ था, जबकि दुलाज फातिमा ने अपने स्टॉलर का अच्छी तरह से हिजाब किया हुआ था। अपने सामने यूनी और यूनी के लोगों को देखती फातिमा की एक दफ़ा फिर से शक्ल रो देने वाली हो गई थी। चेहरा सुर्ख पड़ा था, जबकि आंखों में भी पानी सा जमा हुआ था, जिसे फराल देखती खुद भी अपनी बाइक से उतरी थी। दुलाज, डोंट क्राई। आप तो दीदा की ब्रेव जान हो, तो ब्रेव बच्चे रोते थोड़ी हैं। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी छोटे बच्चे को पहली दफ़ा स्कूल छोड़ने जा रही हूँ और वो जाते हुए रोता है। फरहान ने उसका सही हिजाब को दोबारा से ठीक करते से समझाते और आखिर में खुद ही हंसते हुए बोली थी। तो फातिमा ने खफगी से नज़र उस पर डाली थी, जिस पर फरहान ने फौरन से अपनी हंसी को ब्रेक लगाते सीरियस अंदाज अपनाया था। चलो अब जाओ, मुझे भी लेट हो रही थी और मैं खुद ही तुम्हें लेने आऊंगी, तो मेरा वेट करना, ठीक है ना। उसके फूले हुए गाल को थपथपाकर खींचते वो उसे हदायत देती खुद अपनी बाइक पर बैठती और दुलाज फातिमा से अपने और दुलाज फातिमा उसे बाय बाय करती अपने धड़कते दिल के साथ अपने कदम यूनी के अंदर बढ़ा गई थी। यार, ये तुम कहाँ पर मुझे लेकर जा रही हो। फराल के साथ चलती वरीशा इन सुनसान सड़कों को देखते हुए खौफजदा से लहजे में बोली थी। तो फराल, जो पहले दुलाज फातिमा के डर पर उसे संभाल और समझा कर आ रही थी, वरीशा के खौफजदा होने पर उसे घूरी से नवाजती बस अपना माथा पीट कर रह गई थी। या अल्लाह, मैं ही रह गई थी जो आपने मुझे इन छोटे दिल वाली लड़कियों से मिलवा दिया। ऊपर आसमान की जानिब देखते वो थोड़ा ड्रामेटिक अंदाज में बोली थी, जिस पर वरिशा, जिसके चेहरे पर खौफजदा से तासुरात छाए थे, फराल की बात सुनते वो फौरन से संजीदा हुई थी। बहन, मुझे क्या ज़रूरत है डरने की। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी कि कहाँ लेकर जा रही हो और क्या करने वाली हो। अपने आप को संभालती हुआ वो फराल की जानिब मतवज्जा होकर बोली। तो फराल के चलते कदम रुके थे। ओह, जैसे मुझे तो पता ही नहीं कि इस चेहरे पर कितना खौफ छाया हुआ है। और फिक्र ना करो, तुम्हें किडनैप करके नहीं लेकर जा रही, अपने काम से जा रही हूँ। और अगर बहन ने तुम्हें काम बता दिया तो तुमने यहीं पर बेहोश हो जाना है। तो तुम एक काम करो, कैब बुलवाओ और निकलती बनो यहाँ से। तेज तेज बोलती वो वाकई ही वरीशा का चेहरा खौफ से जर्द कर गई थी। मतलब, तुम किसी की छुप कर रिकॉर्डिंग करने वाली हो क्या। सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ वो फराल के चेहरे की जानब देखते बोली थी। तो फराल के चेहरे पर मुस्कुराहट छाई थी और वरीशा बहुत कुछ समझ गई थी। वफा समझ गई थी। दफ़ा हो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। अपने हाथ में मौजूद फ़ोन पर नंबर डायल करके वो कान को लगा चुकी थी, जबकि फराल ने उसे की बात पर अपनी आंखें घुमाई थी। ये माइक मुझे पकड़ा दो। वरिशा को कैब बुलवा कर उसे बैठते देख फराल ने उसके हाथ में पकड़ा हुआ माइक खुद ले गया था। तो वरिशा के गले में पहना हुआ उसका कार्ड हल्का सा माइक के साथ खींचने पर गले से निकलता हुआ ज़मीन पर गिरा था, जबकि वरिशा उसे माइक पकड़ाती वैन में बैठती वहां से निकल गई थी। पीछे वरिशा उसकी हरकतों पर मुस्कुरा कर रह गई थी, अपने गले में कैमरा डालते हाथ में माइक पकड़े अभी वो वहां से आगे कदम बढ़ाती। जब वरिशा का कार्ड उसे जमीन पर पड़े नजर आया तो सर नफी में हिलाती वो जमीन पर झुकती वो कार्ड उठा गई और अपने कदम आगे की जाने बढ़ाए। बोलो, कौन सी वीडियो बनाई थी तुमने हमारी। उसके चेहरे को जोर से अपने हाथों में दबोचे वो फंकारते हुए बोला था कि दूसरी जाने फराल मुस्तफ़ा खान के हाथ से कैमरा छोड़ते छूटते बचा था।
मुझे जाने दो। मेरे पास कोई वीडियो नहीं है। माथे से खून की बूंद निकलती हुई थोड़ी सी नीचे टपक रही थी, जबकि अरहम लगारी के हाथ में मौजूद वो छोटा सा चाकू देखते उसे आदमी का गला खुश हो रहा था। माथे पर वादे पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। वो एक बिल्डिंग नुमा जगह थी जहां अरहम और उसके 5 आदमी खड़े थे, जबकि एक आदमी को इन लोगों ने कुर्सी पर बांधा हुआ था, जिसका चेहरा खून से लथपथ था। फराल जो वहां से गुजर रही थी, किसी की आवाज सुनते वो वहां भागते हुए वहां पहुंची थी। लेकिन आगे का मंजर देखकर वो जल्दी से अपना कैमरा ऑन कर लेती। जान प्यारी है तो बताओ वीडियो कहाँ है? वो छोटे से चाकू को उसके हाथ पर फेरते हुए वो बेरहम बना बोला था, जबकि फराल अपने कैमरे में वो सब रिकॉर्ड करती खुद भी बुरी तरह से कपकपा रही थी। मेरे पास नहीं। अपनी उस इसके अभी उसके अल्फाज मुकम्मल भी नहीं हुए थे जब अरहम लगारी ने वो चाकू बेरहमी से उसकी गर्दन पर फेर दिया था कि फराल ने हल्की सी चीख मारते अपने एक हाथ को अपने होठों पर रखते अपनी चीखों का गला घोंटा था। सर, वहाँ कोई है? अरहम के साथ खड़े उसके 4-5 आदमियों में से एक आदमी वो हल्की सी आवाज सुनकर उस जाने मतवजह हुआ था कि अरहम ने झटके से रुख मोड़ते वहां देखा कि फराल उस आदमी की आवाज सुनती तेजी से वहां से भागी थी, जबकि अरहम ने उसका गले में लिपटे स्टोलर को हल्का सा देखा था। वहां कोई लड़की है, पकड़ो उसे। अरहम अपने आदमी पर घुराते हुए बोला तो वो वहां से 2 आदमी फराल के पीछे भागे थे। जल्दी गाड़ी चलाओ, प्लीज जल्दी से गाड़ी चलाओ। घबराए चेहरे के साथ वो गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बैठते हुए थोड़ा सा नीचे झुकते हुए बोली थी। तो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा अरेश बलाश शाह ने हैरान नजरों के साथ अपने साथ बैठी इस अफलातून को देखा था, और साथ उसके हाथ में माइक और गले में डाले हुए कैमरे को भी। यहाँ प्लीज प्लीज यहाँ से जल्दी चलो, मेरे पीछे कुछ आदमी लगे हैं। अपनी बात कहते कहते फराल मुस्तफ़ा ने उसकी जानिब देखा तो सामने बैठे उस शख्स की पर्सनालिटी को देखकर उसके बाकी के अल्फाज टूट फूट का शिकार हुए थे। व्हाइट कलर की पैंट के ऊपर ब्लैक कलर की शर्ट के साथ ब्लैक कलर की ही जैकेट डाले, चेहरे पर हल्की हल्की बियर्ड सजाए, बाएं हाथ में ब्रांडेड वॉच डाले, माथे पर सिल्की बाल बिखरे, वो अरेश बलाशाह था। रफ़े बलाशाह और धनक बलाशाह का बड़ा लाला। स्याह आंखों में सुर्खी लाए वो मुकाबिल की बात सुनता स्टीयरिंग पर हाथ रखता गाड़ी को वहां से भगा ले गया था कि फराल मुस्तफ़ा जो मुकाबिल की खूबसूरत चेहरे की जानिब भी तकी जा रही थी। गाड़ी को झटका लगते देख वो हड़बड़ाते हुए सीधी होकर बैठी थी। कौन है आप मैडम, और कहाँ जाना है आपको? संजीदा सी सख्त आवाज फराल के कानों से टकराई थी। तो फराल ने अपने हाथों को अपने छोटे से बैग पर रखा था, जिसकी स्ट्रैप उसके कंधे पर थी। बस यहीं रोक दें। अपने घर से दूर फासले पर ही वो उसकी गाड़ी रुकवा चुकी थी। चेहरे पर अब फिर से परेशानी के तासुरात छाए थे। अगर ये उन्हीं के आदमियों में से हुआ तो? अगर उसने मुझे जाने ही ना दिया यहाँ से, फिर मैंने तो वीडियो भी बनाई है। अगर उसे पता चल गया कि मेरे पास उस कत्ल की वीडियो है, फिर तो ये मुझे भी मार देंगे। नहीं नहीं, फिलहाल तो मैं यहाँ से निकलना होगा। अपने दिमाग में ताने बाने जोड़ती वो अपने पर्स के अंदर हाथ ले जाती वहां से कुछ निकाल रही थी। हेलो मैडम, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कौन हो आप, और कौन आपके पीछे लगे थे? अरीश शाह की एक दफ़ा फिर से संजीदा आवाज़ गूंजी थी कि फराल ने अपने हाथ में मौजूद परफ्यूम स्प्रे को निकालते एक झटके से हरीश शाह की आंखों पर छिड़काता दरवाज़ा खोलते बाहर की जाने भागी थी, जबकि हरीश जो इस सब के लिए तैयार नहीं था अपनी आंखों में जलन महसूस कराते हुए अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखे थे। आप बदतमीज लड़की, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। एक हाथ से गाड़ी के अंदर मौजूद पानी की बोतल को टटोलते उसने जल्दी से उसे खोलते अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारे थे। बामुश्किल ही आंखों को खोलते सामने बैक व्यू मिरर से अपनी आयत देखी जो लहू झिलकाने की हद तक सुर्ख हो गई थी। अरेश शाह ने अपने लब भींचे थे। भलाई का जमाना ही नहीं है, एक दफा मिल जाए मुझे वो। जब्त से मुठ्ठियां भींचते वो अभी तक अपनी आंखों में जलन महसूस कर रहा था। वो अरेश शाह था, हवेली का दूसरा चश्मो चिराग, जिसे एक लड़की को लिफ्ट देना महंगा पड़ गया था। अरहम लगारी चलता हुआ उस जगह पहुंचा जहां फराल खड़ी थी तो उसे जमीन पर कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया था, जिसे झुककर उठाते ही अपनी आंखों के सामने किया तो चेहरे पर शैतानी पुरस्कार मुस्कुराहट छाई थी। मिस वरिशा कुरैशी। रात की तारीकी में वो अपने कमरे में मौजूद चेयर पर बैठी हुई थी, अपने दोनों कंधों पर ब्लैक कलर की शाल ओढ़ रखी थी। चेहरे पर गहरी खामोशी के साथ उदासी थी, जबकि सामने ही उसकी डायरी खुली हुई थी। आप ऐसा क्यों करते हैं हमारे साथ? क्या आपको नजर नहीं आता हमारी आंखों में आपके लिए पसंदीदगी, या फिर देखकर नजरअंदाज करते हैं? हाथ में पेन था। मैं वो सामने हाथ में पेन था जिसे मैं वो सामने खुली हुई डायरी पर लिख रही थी। आंखों में मोटे मोटे आंसू जमा होने लग गए थे, जो रुखसारों को भिगोते हुए डायरी के पेज पर ही गिरने लग गए थे। उस दिन आप हमारी वजह से चले गए थे।
ہمیں پتہ ہے لیکن ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم تو آپ کو نظر بھر کر دیکھتے بھی نہیں ہیں، پھر بھی آپ ہمیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیا ہم پیارے نہیں ہیں؟ ہم آپ کو اچھے نہیں لگتے؟ تیزی سے آنسو گرتے ہوئے پیج کو گیلا کر رہے تھے۔ اپنی دل کی ساری باتیں وہ اس تاریکی رات میں اپنی ڈائری پر لکھ رہی تھی۔ براؤن آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ پڑ گئی تھیں، جبکہ چھوٹی سی سرخ ناک بھی سرخ ہوئی تھی۔ ہمیں ڈر ہے اگر ہم نے آپ سے اظہار محبت کر دی تو ہم کہیں ٹوٹ کر بکھر نہ جائیں۔ نہیں، ہم نہیں کریں گے، ہم کبھی نہیں کریں گے یہ۔ لکھتے ہی اس نے اپنی ڈائری بند کر دی تھی اور وہیں پر اپنا سر گرا دیا تھا۔ دل میں اس قدر تکلیف ہو رہی تھی کہ اسے لگ رہا تھا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ 3 4 گہری سانسیں بھرتے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ گھبرائے ہوئے چہرے کے ساتھ، آنکھوں میں ڈر، خوف لیے سفید چمکتے چہرے کے ساتھ ہیزل گرین آنکھیں نیچے زمین پر گاڑے ہوئے چل رہی تھی۔ ہیزل گرین آنکھیں ایسے لگ رہی تھی جیسے ان میں پانی جمع ہو رہا ہو۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سر نیچے جھکائے، کندھے پر بیگ ڈالے، سر پر ڈارک بلو کلر کے اسٹولر کا حجاب کیے، بلیک بلو کلر کا ہی عبایا پہنے ہوئے چل ہی رہی تھی جب اچانک سے وہ کسی کے ساتھ ٹکرائی تھی کہ وہ نازک جان کے منہ سے ہلکی سی چیخ نمودار ہوئی تھی اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بمشکل ہی اپنے آپ کو گرنے سے بچا گئی تھی، لیکن سر بری طرح سے چکرا گیا تھا۔ ہیزل گرین آنکھوں میں ڈر اور خوف لیے اس نے اپنی پلکیں اٹھا کر سامنے دیکھا تھا، جہاں 3 4 لڑکے چہرے پر معنی خیز سی مسکراہٹ لیے کھڑے دلاج فاطمہ کو ہی دیکھ رہے تھے کہ فاطمہ کا پورا جسم کپ کپا کر رہ گیا تھا۔ ہاتھوں میں واضح لرزش طاری ہوئی تھی کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس نے آپس میں جوڑ لیا تھا۔ سوری بھائی، اپنی آنکھوں میں پہلے سے ہی جمع ہوئی شبنم کی نمی کو پیچھے دھکیلتے وہ بولی تھی، جب اسد نے آنکھوں میں چمک لیے فاطمہ کی کلائی پر اپنا بھاری ہاتھ جمایا تھا کہ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی، لیکن اپنا ہاتھ مقابل کی گرفت میں دیکھ کر دل حلق کو آیا تھا۔ یہ اچھا طریقہ ہے، پہلے خود ہی لڑکوں سے ٹکراؤ اور پھر خود ہی بھائی بول دو، لیکن میں تمہارا بھائی بننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوں ڈارلنگ۔ چہرے پر شیطانی سی چمک سجائے وہ فاطمہ کے چہرے کی جانب بھی دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، اور فاطمہ کے آنسو آنکھوں سے نکلتے ہوئے گالوں پہ بہہ نکلے تھے۔ مقابل کی اتنی گھٹیا گفتگو سن کر، جبکہ اسد کے ساتھ کھڑا احد اور بلال کی کمینگی سے بھرپور کہکے نمودار ہوئے تھے۔ چھوڑیں آپ مجھے، اپنی نازک سی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑواتی وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ بمشکل ہی بول پائی تھی، جب اسد کو اپنی گردن کی بیک سائڈ پر درد اٹھتا محسوس ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ کی گرفت خود بخود ہی دلاج فاطمہ کی کلائی پر ڈھیلی پڑی تھی۔ اپنے ہاتھ کو فاطمہ کے ہاتھ سے ہٹاتے وہ اپنا ہاتھ پیچھے گردن کو لے کر گیا تھا، جہاں پر رافع بلال شاہ کا بھاری ہاتھ جمع ہوا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی رافع بلال شاہ کے ہوتے ہوئے کسی بھی لڑکی کو ہاتھ لگانا، تو دور آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی۔ اس کی گردن پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے وہ اسد کا چہرہ اپنے سامنے کر گیا تھا، جب اسد درد کی شدت سے بلبلا اٹھا تھا۔ باقی کی کمی رافع کی تنی ہوئی رگوں نے پوری کر دی تھی۔ جینز کی پینٹ کے ساتھ ڈارک براؤن شرٹ کے اوپر بلیک کلر کی لیدر کی جیکٹ پہنے، چہرے پر غیظ و غضب کے لیے اپنے ہاتھوں اور گردن کی ابری ہوئی رگوں کے ساتھ غصے کی شدت سے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اسد کو نگل لینے کے در پہ تھا، جبکہ رافع بلال شاہ کو وہاں پر دیکھ کر اسد کے ساتھ ساتھ احد اور بلال کی بھی ہوائیاں اڑی تھی۔ دلاج فاطمہ اپنی کلائی کے چھوٹ جانے پر اپنی کلائی کو دوسرے ہاتھ سے سہلاتے ہوئے وہیں پر نظریں جھکائے تیزی سے آنسو بہا رہی تھی۔ بول کمینے انسان، رافع بلال شاہ کا دوست ہوتے ہوئے تم ایسی گھٹیا حرکت کرو گے؟ رافع بلال شاہ جان سے نہ مار دے اپنے ایسے گھٹیا دوست کو جسے عورتوں کی عزت کرنا نہ آتی ہو۔ اپنا بھاری پاؤں اس کے پیٹ پر مارتے وہ اسد پر گھراتے ہوئے بولا تھا کہ دلاج فاطمہ اس کے گھرانے پر سہمتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اس طرح لڑائی ہوتے دیکھ دل شدت سے دھڑکا تھا، آنکھوں میں پہلے سے زیادہ خوف اترا تھا، بدن پر کپ کپی تاری ہوئی تھی۔ آپ جائیں یہاں سے۔ ایک نظر ہی اس عبائے پہنی ہوئی لڑکی کے جھکے سر کو دیکھتا رافع کا لہجہ بدلا تھا کہ دلاج فاطمہ نے اپنی نظریں اٹھا کر ایک نظر رافع کو دیکھا اور پھر وہ تقریباً بھاگنے والے انداز سے نکلی تھی تو رافع ایک دفعہ پھر سے ان کی جانب متوجہ ہو گیا تھا، اور تم دونوں یہاں جھک مارنے کے لیے کھڑے تھے؟ ہاں، ایک مکہ احد اور بلال کے چہرے پر جڑتا ہوا اپنا آپ کھو رہا تھا۔ تمہارا تو میں وہ حال کروں گا کہ آگے سے لڑکی کو نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھو گے۔ دوبارہ سے اسد کی جانب بڑھتے وہ اپنا سارا غصہ اس پر نکالتے اس کے چہرے کو زخمی کر چکا تھا، جب پرنسپل اور ٹیچر وہاں نمودار ہوئے تھے۔ چھوڑو اسے رافع، میں نے کہا چھوڑو اسے۔ پرنسپل نے بمشکل ہی رافع سے اسد کو چھڑوایا تھا کہ رافع اسے چھوڑنے کے بعد قہر بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم دونوں آفس آؤ میرے۔ پرنسپل ان دونوں کو حکم دیتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ رافع بھی اسد کو غصے سے دیکھتا لمبے لمبے ڈنگ بھرتا وہاں سے نکلا تھا۔
وہ فورچونر بلیک کلر کی گاڑی آ کر رکی تھی، جبکہ آگے پیچھے ایک ایک گارڈ کی بھی گاڑی موجود تھی۔ مظہر اپنی سیٹ کا دروازہ کھولتا ہوا باہر نکلا تھا اور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تو شامیر شاہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ بلیک کلر کا 4 پیس سوٹ ڈالے، آنکھوں پر گلاسز لگائے، اپنے بائیں ہاتھ میں برانڈڈ رسٹ واچ پہنے وہ باہر نکلتے ہوئے آنکھوں سے گلاسز ہٹا گیا تھا۔ سائیں ادھر آئیں، ایک جانب اشارہ کرتے مظہر بولا تو شامیر شاہ چہرے پر ازلی سنجیدگی لیے جب آنکھوں میں چمک لیے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے ساتھ مظہر بھی تھا۔ گارڈ وہیں پر باہر رکے تھے۔ السلام علیکم سر۔ مس جویریہ جو آفس میں بیٹھی عنایا کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی، شامیر شاہ کو آفس میں آتے دیکھ کر وہ عنایا کو وہیں صوفے پر لٹاتی خود وہاں سے اٹھتی ہوئی بولی تھی تو شامیر شاہ کی نظریں سب سے پہلے صوفے پر لیٹے چھوٹے سے وجود پر پڑی تھی جو آج وائٹ کلر کی کمفرٹر میں تھی۔ پھولے ہوئے پنک چیکس اور چھوٹے چھوٹے ریڈ ہون، وہ چھوٹی سی ڈول انتہائی پیاری تھی۔ شامیر شاہ کے دل کی دھڑکنوں میں شور سا اٹھا تھا۔ سنجیدہ چہرے پر اس وجود کو دیکھتے فوراً سے نرمی در آئی تھی کہ شامیر شاہ کے قدم عنایا کی جانب اٹھے تھے۔ عنایا کے پاس آتے شامیر شاہ نے جھکتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا کہ مظہر کے ساتھ ساتھ مس جویریہ نے بھی حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا جو آج سے ان کے اسکول کا مالک تھا۔ میڈم آپ مس مہروش کو بلا لائیں، ان کی جاب کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنی ہے۔ مظہر مس جویریہ کو حیرانگی سے شامیر کی جانب دیکھتے ہوئے فوراً سے بولا تھا کہ مس جویریہ بس ہاں میں سر ہلاتی آفس سے باہر نکل گئی تھی۔ پرنسس اپنے ہاتھوں میں اس نازک سے وجود کو محسوس کرتے شامیر شاہ کی کیفیت عجیب سی ہوئی تھی۔ دل الگ انداز میں دھڑکا تھا تو بے اختیار ہی جھکتے اس کے پھولے ہوئے پنک گال پر اپنے لب رکھ گیا تھا کہ شامیر شاہ کی بیئرڈ اور مونچھوں کی چبھن سے عنایا نے اپنے چھوٹے چھوٹے سرخ ہونٹ مروڑتے ہوئے ماتھے پر انگنت سے بل نمودار ہوئے تھے، جبکہ ناک اور گال سرخ پڑے تھے کہ شامیر شاہ اس کا غصہ دیکھ کر ہلکا سا کہکا لگا اٹھا تھا کہ مظہر نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ پرنسس آپ کا غصہ تو مجھ پر گیا ہے۔ وہ سنجیدہ غصیلا انسان کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اگر اس وقت اس کے آفس کے امپلائیز دیکھ لیتے تو یقیناً اس کا یہ روپ دیکھ کر ضرور بیہوش ہو جاتے۔ پرنسس آپ کی یہ آئز کا کلر تو آپ کی ماما کی آئز جیسا ہے نا، اور یہ آپ کی چیز کتنے سافٹ ہے۔ آپ کی چھوٹی سی نوز تو اس سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ وہ اس کے ہر نقوش کو اپنی آنکھوں میں بساتے ہوئے بول رہا تھا اور مظہر حیرانگی سے اس کی ساری گفتگو ملاحظہ فرما رہا تھا، جبکہ عنایا اس کی باتوں سے کھلکھلا کر اب ہنس رہی تھی۔ جب اچانک سے آفس کے روم کا دروازہ نوک ہوا تھا، وہ مہروش اندر داخل ہوئی کہ شامیر شاہ نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ مہروش تمہیں آفس میں پرنسپل بلا رہے ہیں۔ مس جویریہ یہ مہروش کے پاس آتی ہوئی بولی تو مہروش وہ اپنی کلاس سے نکلتی ہوئی اس کی جانب ہی آ رہی تھی تاکہ عنایا اس سے لے سکے، لیکن اسے عنایا کے بنا یہاں پر کھڑے دیکھ کر مہروش کا چہرہ سفید سا پڑا تھا۔ عنایا کدھر ہے؟ مہروش کی پریشان سی آواز گونجی تھی۔ یار وہ پرنسپل کے پاس ہی ہے، انہوں نے ہی مجھے تمہیں بلانے کے لیے بھیجا تھا، مس جویریہ یہ بولی تھی۔ یار تم بھی کمال کرتی ہو، ایسے ہی میری بیٹی کو کسی کے پاس بھی چھوڑ دیا۔ تمہیں پکڑانی ہی نہیں چاہیے تھی مجھے اپنی بیٹی۔ اس کے لہجے سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ کس قدر پریشان ہے۔ جلدی سے جویریہ کو وہ باتیں سناتی آفس کی جانب تیز تیز قدم اٹھا چکی تھی۔ وائٹ اور ڈارک کلر کے کمبینیشن کی کیپری شرٹ ڈالے، سر پر اسی کلر کا دوپٹہ سجائے، جبکہ کندھوں پر بلیک کلر کی شال ڈالے وہ تیزی سے آفس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ دروازے کو ہلکا سا نوک کیے وہ آفس میں آتے ہوئے بولی تو شامیر شاہ جو عنایا کے ساتھ لگا ہوا تھا نظریں اٹھا کر سامنے وجود کی جانب دیکھا تھا اور پھر پلٹنا بھول گیا تھا، جبکہ مہروش کے ماتھے پر انگنت بل نمودار ہوئے تھے۔ اپنی بیٹی کو کسی غیر مرد کے ہاتھوں میں دیکھ کر کہ وہ غصے کے ساتھ شامیر شاہ کی جانب بڑھی تھی۔ یقیناً وہ اسے پہچان نہیں پائی تھی، اور پہچانتی بھی کیسے؟ اس نے تو شامیر شاہ کی جانب دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ تو اس کے ہاتھوں میں موجود اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی جو اس کے بازوؤں میں کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ میری بیٹی؟ اس کے پاس پہنچتے مہروش اپنے ہاتھ آگے کرتی اس قدر سخت انداز کے ساتھ بولی تھی کہ شامیر شاہ جو اسے اپنے اس قدر قریب دیکھ کر سانس لینا بھول گیا تھا۔ مہروش کی میٹھی لیکن اس قدر غصیلی آواز سنتے وہ خود ہی اپنے ہاتھوں میں موجود وہ نازک وجود اس کی جانب بڑھا گیا جسے مہروش نے اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ عنایا کو غصہ کرتے دیکھ کہہ رہا تھا کہ وہ غصے میں اس کی جیسی ہے، لیکن ابھی اس کے ماں کو اس قدر غصے میں دیکھ کر وہ دل ہی دل میں عنایا کا غصہ اس کی ماما کے ساتھ جوڑ گیا تھا۔ نظریں اس کے چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی نظروں کو کنٹرول کرتے اپنی چیئر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مس مہروش رائٹ؟ اس کی جانب دیکھتے شامیر شاہ کی گمبھیرتا بھاری آواز گونجی تھی کہ مہروش نے عنایا سے نظریں ہٹاتے
سامنے چیئر پر بیٹھے اس شخص کی جانب دیکھا تھا کہ دماغ میں پل میں جھماکا سا ہوا تھا، اور پھر مقابل کا چہرہ یاد آتے وہ اسے یہاں دیکھ کر حیران ہوئی، جبکہ اپنے رویے کو یاد کرتی شرمندہ ہوئی۔ چہرے کا رنگ بدلا تھا اور شامر شاہ جو اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا، اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو اس نے واضح نوٹ کیا تھا۔ مس مہروش، یہ آپ کی پے ہے۔ ایک لفافہ مہروش کی جانب بڑھاتے شامر شاہ پہلی دفعہ براہ راست اس سے بات کر رہا تھا کہ مہروش نے ہاتھ آگے بڑھاتے وہ لفافہ تھام لیا تھا۔ یہ آپ کی بیٹی ہے؟ عنایت کی جانب اشارہ کرتے شامر شاہ ایسے بولا تھا جیسے اسے واقعی معلوم نہ ہو۔ جی سر۔ اپنے سر کو ہاں میں ہلاتے وہ انکمفرٹیبل ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری ہے، آپ کی طرح۔ پہلے الفاظ کہتے آخر میں وہ اپنے منہ میں ہی بولا تھا کہ اس کے ساتھ کھڑا مظہر سن کر اپنی مسکراہٹ ضبط کر گیا تھا۔ مس مہروش، اب آپ جا سکتی ہیں۔ اسے انکمفرٹیبل ہوتے دیکھ شامر شاہ اسے جانے کی اجازت دی تھی کہ مہروش ہاں میں سر ہلاتی فوراً سے وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ پیچھے شامر شاہ گہری مسکراہٹ لیے سر چیئر کی پشت سے ٹکا گیا تھا۔ سر، اگر اب بھی اس نے ایسی کوئی حرکت کی تو میں اسے اس بار زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آنکھوں میں غیظ و غضب کی سرخی لیے وہ اسد کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے بولا تھا کہ اسد کی آنکھوں میں اس بار رافع بلا شاہ کے لیے نفرت چمکی تھی۔ مجھے اب تم دونوں کی کوئی کمپلین نہیں چاہیے۔ اسد، دھیان سے سن لو، اگر اب تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو یونٹ سے سسپینڈ ہو جاؤ گے۔ پرنسپل نے اسد کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ رافع بلا شاہ اور اس کی فیملی کو وہ اچھے سے جانتا تھا، اور یہ بھی کہ رافع بلا شاہ نے اسے بلا وجہ ہرگز نہیں مارا تھا۔ جی سر۔ رافع کے لیے آنکھوں میں نفرت لی وہ پرنسپل کی بات سنتا ہاں میں سر ہلا گیا تو پرنسپل نے انہیں جانے کا اشارہ کیا تھا کہ اسد وہاں سے فوراً اٹھا تھا اور باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اب مجھے تمہاری بھی شکایت نہیں چاہیے رافع۔ اسد کے جانے کے بعد پرنسپل نے اب رافع کو آنکھیں دکھائی تھی۔ سر، آپ بھی جانتے ہیں اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے تو رافع بلا شاہ اس کی آنکھیں نکالنے میں ذرا دیر نہیں کرے گا، پھر چاہے وہ رافع بلا شاہ کا جگری دوست ہی کیوں نہ ہو۔ رافع کی آنکھوں میں ایک دفعہ پھر سے غصے کی رمق دوڑی تھی۔ ایک ایک لفظ کو چبا چبا کر کہتے وہ پرنسپل کو بھی حیران و پریشان کر گیا تھا۔ چلیں سر، اب چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ ہلکا سا مسکراتے وہ پرنسپل سے ہاتھ کا مصافحہ کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ جینز کے ساتھ وائٹ کلر کی ٹی شرٹ ڈالی ہوئی تھی، ایک ہاتھ میں برینڈڈ ریسٹ واچ تھی، ماتھے پر سلکی بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ عریش شاہ سیکنڈ فلور پر بیٹھا ہوا تھا جب اس کی نظر اچانک سے نیچے نظر آتے منظر پر پڑی تھی کہ ایک لمحے کے لیے تو وہ دھنگ ہی رہ گیا۔ کیا یہ وہی لڑکی تھی؟ لمحے کے ہزاروں حصوں میں وہ اسے پہچان گیا تھا۔ ہاں، وہی تھی جس نے اس کی آنکھوں پر پرفیوم سپرے کر کے بھاگی تھی کہ عریش بلا شاہ اسے دیکھ کر کافی وہیں پر چھوڑتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، اور وہیں سے وہ ریکنگ کے ساتھ کھڑا ہوتا اسے دیکھنے لگا، لیکن مقابل کی حرکتیں دیکھ کر وہ اپنی آنکھیں جھپکانا بھول گیا تھا۔ چہرے پر نرم تاثرات سجائے وہ مسکراتے ہونٹوں کے ساتھ نیچے نظر آتے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ فرحال مصطفیٰ ہاتھ میں کیمرہ پکڑے ایک ہوٹل میں داخل ہوئی تھی۔ جینز کی پینٹ کے ساتھ اس نے وائٹ کلر کی کرتی پہنی ہوئی تھی، ماتھے پر اپنے اسٹولر کو باندھ کر اپنے بالوں کے ساتھ ہی پیچھے کی جانب چھوڑا ہوا تھا، بائیں ہاتھ میں رسٹ واچ پہنی ہوئی تھی۔ ابھی وہ کیمرہ لے کر پھر کسی کی ویڈیو بنانے جاتی جب اس کی نظر ایک جگہ پر رکھے ہوئے ڈفرینٹ کلر کے پھولوں پر پڑی کہ فرحال مصطفیٰ کا چہرہ ان پھولوں کو دیکھتے کھل اٹھا تھا۔ جب عریش شاہ کی نظر اس کی جانب اٹھی تھی اور وہ اسے دیکھتے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، فرحال جلدی سے ان پھولوں کی جانب بڑھی تھی، پاؤں میں وائٹ کلر کے سنیکر پہنے ہوئے تھے۔ ان پھولوں کے پاس آتے اس نے سب سے پہلے ان کی فریگرنس کو انہیل کیا تھا۔ آنکھیں بند کرتے گہری سانس بھرتے وہ گہرا مسکرائی تھی کہ ٹھوڑی پر پڑنے والے ڈمپل نے اپنے درشن کروائے تھے، اور عریش شاہ کی آنکھیں اس سے کی ٹھوڑی پر پڑنے والے ڈمپل پر جمی تھی کہ وہ پلک جھپکانا بھول گیا تھا۔ گہری سانس لینے کے بعد بند آنکھیں کھولی تھی کہ پھر کچھ سوچتے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی تو سامنے ہی اسے ایک لکڑی کا بنا ہوا میز دکھائی دیا تھا جس کے اوپر وائٹ کلر کے پھول پڑے ہوئے تھے۔ فرحال بھاگتے ہوئے ان کی جانب بڑھی تھی، ہاتھ میں پکڑے ہوئے کیمرے کو آن کرتے اس نے اس پر ٹائم سیٹ کیا تھا، اور اس میز پر رکھتی وہ ان وائٹ کلوں کو بھی ہاتھ میں اٹھا چکی تھی۔ کیمرے میں ٹائم سیٹ کرتے اسے لکڑی کے بنے ہوئے ٹیبل پر رکھ کر وائٹ پھولوں کو ہاتھ میں پکڑے وہ ان ڈفرنٹ پھولوں کی جانب بڑھی تھی۔ ایک ہاتھ کو ان ڈفرنٹ پھولوں پر رکھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں تھامے ہوئے وہ وائٹ پھول اس نے اپنے چہرے کی ایک سائڈ پر رکھتے پوز بنایا تھا، اور سامنے ٹیبل پر پڑے ہوئے کیمرے سے کلک کی آواز کے ساتھ اس کی پکچر کلک ہوئی تھی کہ عریش شاہ جو گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، لب مسکان میں ڈھلے تھے۔
فرحان نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر کے درمیان میں رکھتے دونوں ہاتھوں سے ہارٹ کی شیپ بنائی تھی۔ وائٹ پھول اس کے دونوں ہاتھ میں ہی آ گئے تھے اور ایک دفعہ پھر سے کلک ہوا تھا اور عریشہ کی مسکان گہری ہوئی تھی۔ 2 پکس لینے کے بعد وہ جلدی سے دوبارہ سے کیمرے کی جانب بڑھی اور ایک دفعہ پھر سے ٹائم سیٹ کیا اور اب وہ وائٹ پھول وہی ٹیبل پر رکھ کر گئی تھی۔ ان رنگ برنگے پھولوں کے پاس پہنچتے ہوئے ایک ہاتھ کو اپنے چہرے کے سامنے کرتے اس کے انگوٹھے اور ساتھ والی انگلی سے چھوٹا سا دل بناتی مسکراتی ہوئی فوٹو لی تھی۔ جب اس کی نظر اوپر کی جانب اٹھی تھی کہ مسکراتا چہرہ اپنے آپ سمٹنے لگا تھا۔ اوپر عریش شاہ کو اپنی جانب بھی دیکھتے پا کر فرحان مصطفیٰ کی ہوائیاں اڑی تھی۔ اس چہرے کو وہ کیسے بھول سکتی تھی جبکہ عریش شاہ اب تک اپنی مسکراتی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ فرحان نے اسے اپنی جانب تکتے پا کر جلدی سے ٹیبل سے اپنا کیمرہ اٹھایا تھا اور بنا ادھر ادھر دیکھے وہ وہاں سے دوڑ لگا گئی تھی کہ عریش شاہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تھا۔ اے لڑکی رکو، ادھر ہی رکو۔ عریش شاہ ہوش کی دنیا میں واپس آتا اور فرحان مصطفیٰ کو بھاگتے دیکھ کر تیزی سے وہاں سے بھاگا تھا۔ تیز سیکنڈ فلور سے نیچے اترتا وہ باہر کی جانب بھاگا تھا، لیکن تب تک فرحان مصطفیٰ خان اپنی بائک کو بھگاتی وہاں سے لے جا چکی تھی کہ عریش شاہ نے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچی تھی۔ ملو صحیح، دوبارہ ایک دفعہ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ اپنی نظریں اسی رستے پر ٹکائے وہ بولا جہاں سے فرحان کی بائک بھاگی تھی۔ اپنا کھانا اور انایا کا فیڈر ٹرے میں رکھتی وہ کمرے کی جانب بڑھی تھی جہاں انایا بیڈ کے درمیان میں لیٹی زور زور سے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی۔ مہروش اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بیڈ کی جانب بڑھی تھی۔ کھانا بیڈ سائڈ پر رکھتی وہ انایا کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ آج تو ماما کی جان کو بہت مستیاں آ رہی ہیں، بہت ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، کھلایا جا رہا ہے۔ بھائی کیا بات ہے، ہمیں بھی بتاؤ ذرا۔ اس کے اوپر جھکتے ہوئے اس کے گول مٹول چہرے کی جانب دیکھتے ہنستے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ انایا ابھی ماما کو اپنے ساتھ باتیں کرتے دیکھ اور زیادہ زور سے ہاتھ پاؤں چلاتے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگ گئی تھی۔ انایا ماما کی جان جہاں پر کیا ہوا ہے؟ مہروش جو اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی، اس کے دائیں گال پر ریڈش دیکھ کر مہروش کی کھلکھلاتی آواز فوراً فکر مندی میں گونجی تھی۔ انایا کے دائیں گال پر ہلکی سی ریڈش ہوئی تھی جہاں پر شامیر شاہ نے اپنے لب رکھے تھے۔ یقیناً وہ ریڈش اس کی بیئرڈ کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ماما کی جان کو یہاں پر کسی نے کاٹ لیا ہے کیا؟ اور ماما نے دیکھا ہی نہیں؟ پیار سے اسی جگہ پر اپنے نرم گرم لب رکھتی وہ محبت سے چور لہجے میں بول رہی تھی، جبکہ انایا پھر اپنے منہ سے آوازیں نکالنے لگ گئی تھی۔ شاید وہ مہروش کو بتانا چاہتی تھی کہ یہاں پر اسے کسی نے کاٹا نہیں، بلکہ یہ ریڈنش شامیر شاہ کی بیئرڈ کی وجہ سے بنی ہے۔ ماما کی جان کی چیخ دیکھو کتنی ریڈ ہوئی ہے۔ اپنے ہونٹ وہاں سے ہٹاتی اب وہ اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کی جلد کو سہلا رہی تھی جب انایا نے اپنا دایاں ہاتھ پورا ہی اپنے منہ میں ڈالا اور ماما کی جان کو بھوک لگی ہے۔ اب انایا کے وجود کو اٹھاتے وہ اپنی گود میں لے چکی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑی فیڈر کی بوتل کو اٹھاتے وہ اب اس کے پیٹ پوجا کروا رہی تھی، جبکہ نظریں اب بھی اس مدھم سے نشان پر تھی جو اب پہلے سے کافی مدھم پڑ چکا تھا۔ اس کا اپنے لیے لایا ہوا کھانا ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد انایا دودھ پیتی اس کی گود میں ہی سو گئی تھی جب مہروش نے اسے دھیان کے ساتھ اپنی گود سے نکالتے بیڈ پر لٹایا تھا، اچھے سے اس کے اوپر کمفرٹر سیٹ کرتے اب وہ اپنا کھانا سامنے کر گئی تھی جو ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ وہیں ٹھنڈا کھانا حلق میں اتارتے وہ باقی کے برتن سمیٹتی کچن میں رکھ آئی تھی۔ ابھی وہ دوبارہ سے کمرے کی طرف جاتی جب ڈور بیل ہوئی تھی کہ مہروش ایک لمحے کے لیے ڈر گئی تھی، لیکن دوبارہ سے بیل بجنے پر وہ دروازے کی سمت بڑھی تھی۔ وہ اس وقت اپنی گاڑی میں بیٹھا سامنے بند دروازے کو ہی تک رہا تھا۔ وہیں بلیک 4 پیس سوٹ ڈالے ہوا تھا جبکہ گردن سے ٹائی کو اب ڈھیلا کیا ہوا تھا۔ صبح کے سیٹ بال اب کچھ رف سے ہو کر ماتھے پر بکھرے سے پڑے تھے۔ شہد رنگ آنکھوں میں اس وقت عجیب سی چمک تھی۔ دل کا حال غیر ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت اکیلا اپنی گاڑی میں بغیر کسی گارڈ کے بیٹھا ہوا تھا۔ دل بار بار اسے دیکھنے کی ضد کر رہا تھا۔ آنکھیں اس کا دیدار کرنے کے لیے اس کے ہی بند دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ چہرے پر اس کو دیکھنے کی بے چینی واضح نظر آ رہی تھی۔ ابھی صبح ہی تو وہ اس سے ملا تھا، بلکہ براہ راست اس سے بات کی تھی، پرنسس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تھا، اسے پیار کیا تھا، اس کا ایک ایک نقش اپنے دل میں اتارا تھا۔ کتنی پیاری تھی نا وہ، چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں، چھوٹے چھوٹے سے ریڈ ہونٹ، پھولے ہوئے گلابی گال، اپنی ماں جیسی گرے آنکھیں، اور اس کا غصہ بھی تو شاہ نے دیکھا تھا۔ اپنے ماتھے پر انگنت بل ڈالے وہ ہونٹوں کو مروڑتی ہوئی غصے میں اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ شامیر شاہ کا دل کیا کہ وہ ابھی اسے ایک دفعہ پھر اپنی باہوں میں اٹھا لے۔ اپنی پرنسس کو یاد کرتے آنکھیں پہلے سے زیادہ سرخ پڑی، پورے جسم میں بے چینی سی دوڑی تھی، دل شدت سے دھڑکا تھا، بس نہیں چل رہا تھا ابھی وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا لے۔
جب بے چینی حد سے زیادہ ہوئی تو شامیر شاہ گاڑی سے باہر نکلا تھا، سرخ آنکھوں پر گلاسز لگائے وہ گاڑی کا ڈور اوپن کرتے اپنے کوٹ کو جھاڑتے باہر نکلا تھا۔ جب اسے وہاں پر چھوٹا سا بچہ گزرتا ہوا دکھائی دیا تو شامیر شاہ نے اسے فوراً پکار کر روکا تھا۔ بیٹا، آپ اس گھر میں جو ہیں اسے جانتے ہو؟ وہ کیا کر رہا تھا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ اس وقت وہ مشہور بزنس ٹائکون کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا، نہ وہ شامیر زرعی شاہ لگ رہا تھا جو ہر کسی کی جان اپنی سرد تاثرات سے نکالتا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی شامیر شاہ تھا جو بکھرا سا ہوا تھا، جس کے چہرے پر کوئی سرد تاثرات نہیں تھے۔ اس بچے کے سامنے کھڑے وہ پوچھ رہا تھا، جی انکل، یہ تو میری ٹیچر کا گھر ہے۔ وہ بچہ فوراً سے بولا اور شامیر شاہ کے لب مسکرائے تھے۔ اچھا بیٹا، کیا آپ یہ انہیں دے آؤ گے؟ انہیں کہنا یہ کسی نے دیے تھے، ٹھیک ہے؟ جلدی سے وہ گاڑی کی جانب بڑھتے اس میں سے وائٹ کلر کے فلاور نکال گیا تھا جو اس نے راستے میں دیکھے تھے اور اسے اس قدر خوبصورت لگے تھے کہ شامیر شاہ وہ لیے بنا رک نہ سکا، اور اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہ وائٹ فلاور اس طرح سے مہرش کو بھی دے گا، جبکہ بچہ اب اسے حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ انکل، وہ ہماری ٹیچر ہے، اگر انہوں نے ہماری پٹائی کر دی تو؟ وہ بچہ نہایت معصومیت کے ساتھ بولا کہ شامیر شاہ نے اس کی بات پر ہلکا سا کہکا لگایا تھا۔ اچھا، کیا آپ کی ٹیچر پٹائی بھی کرتی ہے؟ شامیر شاہ نے مسکراہٹ ضبط کرتے پوچھا تھا۔ دل اس شخص کی باتیں کرتے ہوئے ہی اس قدر دھڑک رہا تھا کہ شامیر شاہ کو اس کی آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ نہیں انکل، وہ بہت سویٹ ہے، لیکن جب مارتی ہیں تو پھر مارتی بھی ہیں۔ بچے ہمیشہ من کے سچے ہوتے ہیں۔ اور شامیر شاہ کی مسکراہٹ گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اچھا، نہیں مارتی؟ آپ کہنا کہ یہ میری طرف سے عنایہ کے لیے ہے تو نہیں مارے گی آپ کو؟ اب وہ اسے سمجھا رہا تھا کہ وہ بچہ فوراً سے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے مہروش کے گھر کی جانب بڑھ گیا تھا اور شامر شاہ ایک جگہ پر کھڑا ہو گیا تھا۔ السلام علیکم ٹیچر، میں یہ پھول عنایہ کے لیے لے کر آیا تھا۔ وائٹ فلاور مہروش کے سامنے کرتا وہ بچہ نہایت معصومیت سے بولا تھا، جبکہ مہروش کے چہرے پر مسکان بکھر گئی تھی اور دور کھڑے شامر شاہ نے یہ منظر اپنی آنکھوں میں بسایا تھا۔ اوہ تھینک یو بچہ۔ گہری مسکراہٹ لیے وہ ایک ہاتھ سے وہ وائٹ فلاور پکڑے، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے بال بکھیر گئی تھی کہ وہ بچہ دیتے ہوئے وہاں سے بھاگ گیا تھا اور مہروش نے مسکراتے ہوئے دوبارہ سے دروازہ بند کر دیا تھا، جبکہ شامر شاہ کو اپنے دل میں ٹھنڈک اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مقابل کا چہرہ اس کے لیے سکون کا باعث ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس کی نس نس میں خون کے مانند دوڑنے والی تھی کہ شامر شاہ بس اس کا ہی ہو کر رہ جانے والا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر وہ سکون کے ساتھ آنکھیں بند کر گیا تھا، رگوں پہ میں وہ سکون اتر گیا تھا۔ محترمہ، جان نکالنے کے ارادے ہیں آپ کے؟ ہونٹوں پر گہری مسکان لیے وہ اب اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جسے دیکھنا تھا وہ دکھ چکی تھی۔ دیدا کی جان، دیکھو میں تمہارے لیے سوپ بنا کر لائی ہوں، اٹھو شاباش، یہ پی لو۔ اپنے ہاتھ میں سوپ کی ٹرے کو پکڑے وہ کمرے میں آئی، داخل ہوئی تھی کہ دلاج فاطمہ جو کمفرٹر چہرے تک اوڑھے رو رہی تھی۔ فرال کی آواز سنتے اس نے اپنے آنسوؤں کو فوراً سے ہاتھوں کے ساتھ رگڑا تھا۔ رونے کی وجہ سے ناک اور گال سرخ ہو گئے تھے، جبکہ ناک پر چمکتا ہوا وہ چھوٹا سا تل بھی مدھم پڑ گیا تھا۔ بخار کی وجہ سے سفید رنگت پر سرخیاں چھائی ہوئی تھیں۔ فرال نے بیڈ سائڈ پر ٹرے رکھتے اس کے پاس ہی جگہ بنا کر بیٹھی تھی اور پیار سے اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹایا تھا کہ دلاج فاطمہ کی رونے کے باعث سرخ آنکھیں دیکھنے کو ملی تھی کہ فرال کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ میری جان رو کیوں رہی ہے؟ اسے سہارا دے کر بیڈ پر بٹھایا تھا کہ دلاج فاطمہ، جس نے ابھی اپنے آنسو صاف کیے تھے، فرال کے کہنے پر پھر سے ایک دفعہ گالوں کی زینت بنے تھے۔ میں ڈر گئی تھی دیدا جان، بہت زیادہ ڈر گئی تھی، بھرائی آواز کے ساتھ وہ گالوں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ بولی تھی کہ فرال نے اپنے ہاتھ کے ساتھ نرمی سے اس کی گالوں پر بہتے آنسو صاف کرتے اسے اپنے گلے لگایا تھا۔ دیدا کی جان کو بریو بننا ہے، دیدا کی جان ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہرگز نہیں ڈرے گی۔ فاطمہ تو اپنی دیدا جان کا بریو بچہ ہے، وہ ایسے تھوڑی روتا ہے۔ اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے اب وہ پیار سے اس کے بھیگے گال صاف کر رہی تھی۔ اب نہیں رونا میری جان نے، کل ہی میں اس لڑکے کو سبق سکھاؤں گی جس نے میری دلاج فاطمہ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اور اس لڑکے سے بھی تو ملنا ہے جس نے اس لڑکے کی پٹائی کی تھی۔ چلو شاباش، اب یہ سوپ پیو اور پھر میڈیسن کھا کر آرام کرنا، صبح تک میرا بچہ بالکل فریش ہو جائے گا۔ سوپ کی ٹرے اپنے سامنے کرتی وہ خود ہی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ چمچ اس کی جانب بڑھا گئی تھی اور دلاج فاطمہ اس کی باتیں سنتے ہوئے اپنا منہ بھی کھول گئی تھی جب فرحال نے سوپ کا چمچ اس کے منہ میں ڈالا تھا۔ دلاج فاطمہ کافی حد تک نارمل ہو کر اب آرام کے ساتھ فرحال کے ہاتھ سے سوپ پی رہی تھی اور فرحال بھی ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے ساتھ اسے پلا رہی تھی۔ سوپ پلانے کے بعد میڈیسن نکال کر اسے تھمائی تو فاطمہ نے برا سا منہ بنایا تھا اور فرحال کی جانب دیکھا تھا۔ دیدا کی جان، صبح تک بالکل ٹھیک ہو جائے گی نا، لے لو۔ پانی کا گلاس پکڑاتے فرحال بولی تو فاطمہ نے ہزاروں منہ کے زاویے بگاڑتے وہ میڈیسن نگلی تھی۔
चलो शाबाश अब सो जाओ। उसे बेड पर सही से लिटाते उस पर कंफर्टर उड़ाते वो लाइट भी ऑफ कर गई थी। दीदा जान आप यहीं मेरे पास रुके, मुझे डर लगेगा। फराल का हाथ पकड़ते वो घबराए लहजे में बोली तो फराल मुस्कुराती हुई वहीं उसके साथ बेड पर बैठते बेड ग्राउंड से टेक लगा गई थी और फातिमा के बालों में हाथ चलाने लगी थी कि फातिमा भी अपनी दीदा जान का तहफ़्फ़ुज़ भरा लम्स पाती फौरन ही नींद की वादियों में गर्क हो गई थी। कुछ दवाइयों का भी असर था, जबकि फरहाल कितनी ही देर तक उसके बालों में हाथ चलाती रही थी कि फिर खुद भी नीचे होकर वो फातिमा के साथ ही बेड पर लेट गई थी। क्या हुआ है मम्मा की जान को, इतना क्यों रो रही है मेरी जान? नींद से भरी हुई आंखें बमुश्किल ही खोलते हुए अनाया को सुबह सुबह ही रोते देखकर बोली थी। अनाया की यकदम रोने की आवाज़ से महरोश की आंख खुली थी कि वो नींद से भरी हुई आंखों के साथ हड़बड़ाते हुए उठ बैठी थी और अभी वो उसे उठाकर अपनी गोद में रखती जब उसका जिस्म महरोश को आग की तरह दहकता हुआ मालूम हुआ था। महरोश के चेहरे का रंग फक हुआ था, जबकि अनाया आंखें बंद किए रोने में मसरूफ थी। अनाया मम्मा की जान आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। हवाइयाँ उड़े चेहरे के साथ वो उसके माथे और हाथों को हाथ लगाती हुई इंतहाई परेशान को नवाज में बोली थी। आंखों में मौजूद नींद फक से उड़ी थी, चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया था। मौसम चेंज हो रहा था जिसकी वजह से हर दूसरे बच्चे की तबीयत बिगड़ रही थी। और अनाया जब से पैदा हुई थी ये पहली दफ़ा हो रहा था कि वो बीमार पड़ी थी। 4 माह से ज़्यादा की वो हो गई थी और बुखार उसे पहली दफ़ा हो रहा था और इस कदर शदीद हो रहा था कि महरोज की जान लबों पर आ गई थी। इससे पहले अनाया कभी बीमार भी तो नहीं पड़ी थी कि महरोज को कुछ पता होता। वो अनाया को इस कदर शदीद बुखार में देखते अपने हवास से शल कर बैठी थी। अनाया मम्मा की जान बस बस करो, क्यों इतना रो रही हो? अनाया को शिद्दत के साथ रोते देखकर महरोज पहली दफ़ा लड़खड़ा कर बोली थी। जल्दी से बेड से उठते हुए कमरे में ही उसे अपनी बाहों दोनों बाजुओं में उठाए चक्कर लगाने लग गई थी कि अनाया जो ज़ोरों शोर के साथ रोने में मसरूफ़ थी, रोने की आवाज़ कम हुई थी। मम्मा की जान, मम्मा की ज़िंदगी, अभी डॉक्टर के पास जाएंगे तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसे खामोश देखते हुए महरोज उसके चेहरे को दीवाना भाव चूमती हुई प्यार और परेशानी के मिले जुले तासुरात के साथ बोली थी कि अनाया चुप होने की थोड़ी देर बाद फिर से सो गई थी। अनाया के वजूद को उठाए हुए वो रोड पर खड़ी किसी वैन का इंतजार कर रही थी। अनाया के वजूद को उसने अच्छी तरह कंफर्टर में लपेटा हुआ था। खुद के ऊपर ब्लैक शॉल लिए वो मुस्तरब सी परेशान से चेहरे को उसी ब्लैक शॉल में छुपाए हुए थे। अभी वो और इंतजार करती जब उसके सामने ही ब्लैक कलर की गाड़ी आकर रुकी थी और महरोज ने अपने कदम पीछे की जानिब लिए थे। मजहर फौरन से बाहर निकला था और शामिर शाह का दरवाज़ा खोला था। जब वो आंखों से ग्लासेस हटाता बाहर आया और नजरें सामने खड़े वजूद पर पड़ी जो हैरान उसकी जानिब भी देख रही थी। कहाँ जा रही हैं आप? फौरन से उसकी जानिब बढ़ता वो महरोज के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया था कि वो नाजुक वजूद उसके सामने छुप कर रह गया था। शामिर शाह ने एक सर्द नज़र महरोज के पीछे खड़े इन दो लड़कों पर डाली थी कि वो लड़के मुकाबले की आंखों में उतरता लहू देखकर एक लम्हे के लिए गड़बड़ा कर रह गए थे और फौरन वहां से निकले थे। जब शामिर ने गर्दन मोड़कर मजहर को इशारा किया था जिस पर वो अगले ही लम्हे गार्ड की गाड़ी में बैठता वहां से निकला था, जबकि महरोज अपनी ब्लैक शॉल का दुरुस्त करती अनाया का कंफर्टर भी सही करने लगी। जब शामिर ने दोबारा से नजरें महरोज पर टिकाई तो इस बार नजरें अनाया के वजूद पर पड़ी। अब सुबह सुबह प्रिंसेस को लेकर कहाँ जा रही हैं? लम्हे के हजारों हिस्से में उसी के लहजे और चेहरे से परेशानी झलक उठी थी और महरोज हैरानगी न समझी तो उसकी जानिब देख रही थी। उसे बुखार हो गया है, वो इस कदर धीमा बोली थी कि अगर शामिर उसके सामने पूरी तवज्जो से उसकी बात ना सुन रहा होता तो उसे सुनाई भी ना देता। बुखार हो गया है प्रिंसेस को, लेकिन कल तक तो बिल्कुल ठीक थी। अच्छा आप मुझे पकड़ाएं, खुद गाड़ी में बैठे, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। लहजे में इस कदर फिक्रमंदी थी कि महरोज को नाचार नज़रें उठाकर उसकी जानब देखना ही पड़ा और शामिर शाह जो अनाया को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा था, नज़रें उसकी नज़रों से टकराई थी और दिल की धड़कनों में शोर उठा था। और शामिर शाह ने अपनी नज़रें फ़ौरन से मुकाबले की नज़रों से हटाई थी। आगे वो थोड़ा उसके इश्क में पागल हो रहा था जो रहती थी कसर उसकी नज़रों से पूरी कर देती जो रहती सहती कसर उसकी नज़रें पूरी कर रही थी। नहीं सर आप चले चले जाएं, बस ऑटो आती ही होगी, हम चले जाएंगे। लहजा इस कदर संजीदा और सख्त था कि शामिर शाह के अनाबी लब मुस्कुराहट में ढीला थे। दूसरों को लिमिट में रखना और बात करना वो अच्छे से जानती थी। देखिए मिस महरोज ये रोड है और मुझे आप हरगिज़ भी यहाँ प्रिंसेस को लेकर खड़ी हुई अच्छी नहीं लग रही हैं, इसलिए गाड़ी में चलकर बैठे। मुकाबिल का लहजा इस बार संजीदा हुआ था। आंखों में भी हल्की सी सुर्खी दोबारा से नमूदार हुई थी और महरोज ने उसकी आंखों में छाई हल्की सी सुर्खी देख कर वो मेहंदी की रात याद आई थी जब उसने उसकी सुर्ख लहू रंग आंखें देखकर झरझरी थी थी। महरोज ने अनाया अभी तक उसे नहीं पकड़ाई थी और ना ही शामिर ने दोबारा उससे लेने या कहने की कोशिश की थी, क्योंकि इन 2-3 मुलाकातों में ही उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो अपनी बेटी के लिए बेहद पॉजिटिव है। चले आए, लेट हो रही है हमें और प्रिंसेस को बुखार भी ज़्यादा हो रहा है। शामिर शाह ने इस दफ़ा इशारा
अनाया के सुर्ख पड़ते चेहरे की जानिब किया तो महरोश ने भी अनाया के सुर्ख चेहरे की जानिब देखते न चार शामिर शाह की गाड़ी की जानिब अपने कदम बढ़ाए थे। शामिर शाह ने जल्दी से आगे बढ़ते खुद उसके लिए डोर ओपन किया था। वो बिजनेसमैन शामिर शाह जो आज तक अपने लिए भी अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर नहीं बैठा था, उस लड़की के लिए खुद अपने हाथों से दरवाज़ा खोलकर उसे गाड़ी में बिठा रहा था। महरोश के बैठते दरवाज़ा बंद करते वो अपनी जानिब आकर बैठा और गाड़ी को हॉस्पिटल की जानिब गामजन किया। अस्सलाम वालेकुम लाला, अरेश शाह को लाउंज में आते देखकर धनक चहकते हुए बोली थी कि अरेश शाह अपनी लाडली बहन को देखते जी जान से मुस्कुराया था। छन छन करती पाजेबों की आवाज़ के साथ वो तेजी से भागते हुए अरेश शाह के सीने में समाई थी, जो आज 4 दिनों बाद हवेली में कदम रख रहा था। जबकि अरेश शाह ने मुस्कुराते हुए धनक के दुपट्टे की आड़ में छुपे हुए बालों पर लब रखे थे। वालेकुम अस्सलाम, मेरा बच्चा कैसा है? उसके गिर्द अपने बाजू का एक हिसार बनाते वो वहीं पर खड़ा था जब धनक पर सर उठाकर हफ्की भरी एक नज़र उस पर डाली थी और अरेश शाह ने अपने लब दांतों तले दबाए थे। कैसा है मेरा बच्चा कि कुछ लगते जानते हैं आपको कितना याद किया है, और आप अपनी एडवेंचर के चक्कर में अपने बच्चे को भूल जाते हैं। ऐसी एडवेंचर के चक्कर में आपने भाभी को भी भूल जाया करना है और फिर आपकी और भाभी की लड़ाई हुआ करेगी। नाक सुकेड़ते वो मध्यम आवाज़ में तेज तेज बोल रही थी। आवाज़ में वाज़ेह नाराज़गी की झलक थी। बात को वो कहाँ से कहाँ लेकर चली गई थी कि अरेश शाह मसनूई मासूमियत से उसकी जाने देख रहा था और धनक अपनी आंखों में और नाराज़गी लिए मुंह फुलाए देख रही थी। ओ मेरा बच्चा इस कदर नाराज़ है मुझसे, मुझे तो पता ही नहीं था। अब कैसे मानेगा मेरा बच्चा? उसे इस कदर नाराज़गी जताते देखकर अरेश शाह उसी की बाकी तमाम बातों को नज़रअंदाज करता हुआ बोला था, जबकि धनक अब अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधे मुंह फुलाए उसे देख रही थी। अच्छा बाबा, सॉरी, अब से पूरा ध्यान रखूंगा कि घर मेरी एक अदद लाडली बहन भी है जिसे मैंने कॉल करनी है। अभी के लिए माफ़ कर दो, कल शॉपिंग पर लेकर जाऊंगा शहर। वो अपने हाथ से उसे के दोनों कान पकड़ता सॉरी करने के साथ साथ अब मना भी रहा था और धनक का दिल शहर का नाम सुनकर शिद्दत से धड़का था। आंखों में उदासी की लहरें झिलमिलाई थी कि वो जल्दी से निगाहें झुका गई थी कि साथ खड़े अरेश शाह अपनी बहन की उदास भरी नजरें देख ही न पाया था। चलो ना, अब माफ़ कर दो ना अपने लाला को, कल का सारा दिन अपनी लाडली के नाम। उससे के इस कदर प्यार से कहने पर धनक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फिर से रेंग गई। ठीक है, माफ़ किया लाला। आप भी क्या याद करेंगे कि किस सखी दिल वाली से पाला पड़ा है आपका? शरारती सी आवाज़ फिर से गूंजी थी और अरेश शाह दिल खोलकर कहका लगाकर हंसा था कि धनक शाह ने अपना लाला को हंसते देखकर उसका सदका अपने दिल में उतारा था। वो सैयदजादी अपने दिल में उठते दर्द को दबाए अपने लाला को हंसते देखकर उसका सदका दिल में उतार कर उसके साथ ही मुस्कुरा दी थी। ऐसी ही तो होती हैं बहनें, अपनी भाई की खुशी में अपने गम को भुलाए खुश होने वाली। शाह साहब, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। बस मौसम की चेंजिंग की वजह से फीवर हो गया है। आप ये मेडिसिन देंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर पर्ची पर कुछ सिरप लिख कर देती, नरम लहजे में अपने प्रोफेशनल अंदाज में कहती। शामिर के साथ साथ वो महरोश को भी धनक दंग छोड़ गई थी। शामिर शाह की धड़कनें सरपट दौड़ी थी, चेहरे का रंग सुर्ख पड़ा था, पूरे बदन में स्पार्क दौड़ा था। वे अपने महरोश के चेहरे का रंग बदला था, आंखों में गुस्सा था, डर आया था। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर के हाथ से पर्ची थामे शामिर अपनी चेयर से उठता हुआ बोला तो महरोश ने गुस्से से उसकी जानिब देखा था, जो डॉक्टर की गलत फहमी को दूर करने की बजाय उठ रहा था। डॉक्टर, हम महरोश अभी खुद डॉक्टर की गलतफहमी दूर करने के लिए कुछ कहती जब शामिर शाह ने फौरन से उसकी बात काटी थी। आ जाएं आप, हल्की सी आवाज़ में कहते हुए महरोश की जानिब देखते हुए बोला तो महरोश गुस्से से माथे पर बल डाले थे। आंखों में भी गुस्से की रमक वाज़ेह नजर आई थी। हाथ की मुठ्ठियां भींचते हुए अनाया को उठाए खुद भी खड़ी हुई थी तो शामिर शाह उसे इस कदर गुस्से में देखकर मुस्कुराहट जब्त कर गया। महरोश अनाया को उठाए बाहर निकली तो शामिर भी डॉक्टर के केबिन से बाहर निकल आया। वो डॉक्टर अंदर क्या कह रही थी और आपने कुछ कहा क्यों नहीं? सख्त लहजा अपनाते वो बमुश्किल ही अपने गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोली थी और शामिर शाह जो उसे के साथ कदम ब कदम चल रहा था उसकी बात पर लब दांतों तले दबाए थे, जबकि वहां से गुजरते वो सबकी नज़रों में खूबसूरत कपल ही दिखाई दे रहे थे। क्या मतलब है आपका? क्या कहा था डॉक्टर ने? वो ना समझी से महरोश की जानिब देखते चेहरे पर मसनूई हैरानगी के तासुरात भी बना गया था कि महरोश को समझ ही ना आई वो क्या कहे। आपने नहीं सुनी डॉक्टर की बात? हासन कंफ्यूज होते वो अब उससे पूछ रही थी और शामिर ने भी फौरन से नफ़ी में सर हिला दिया था। अच्छा, सर झुकाया अब वो अपनी ब्लैक शॉल दुरुस्त कर रही थी। वैसे क्या कहा था डॉक्टर ने? आप मुझे बता दें। अल्लाह, वो इस कदर भी मासूम बनकर बात कर सकता है? और महरोश तो अब चुप ही लग गई थी।
گاڑی تک وہ پہنچ چکے تھے۔ نہیں کچھ نہیں، وہ تو خواہ مخواہ ہی شرمندہ سی ہو گئی تھی، اور شامر شاہ نے لب دبائے آنکھوں پر گلاسز لگائے مہروش کے لیے بیک سیٹ کا ڈور اوپن کیا تھا کہ وہ عنایا کو لیتی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ جب شامر شاہ دروازہ بند کرتا وہاں سے ہوتا ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تھا اور گاڑی ریورس کرتے وہ اپنی گاڑی کو سڑک پر دوڑا گیا تھا، جبکہ نظریں بار بار بھٹک کر بیک ویو مرر سے مہروش کی جانب بھی اٹھتی تھی، جو کبھی اپنی شال درست کرتی تو کبھی عنایا کا کمفرٹر درست کرتی، اس کو پیار کرنے لگ جاتی۔ شامر کے چہرے پر مسکراہٹ گہری سے گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ بلیک عبایا پہنے، سر پر خوبصورت سا حجاب کیے، گرے آنکھوں میں انتہائی خوف سمائے وہ ڈرتے ڈرتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی۔ اپنے دماغ کو اچھی طرح بیدار کیے وہ سنبھالتے ہوئے قدم اٹھا رہی تھی۔ آج اس نے اپنی کلاس میں انٹر ہونا تھا، جس کے لیے پہلے وہ کوریڈور میں لگے اسے مرر کے بورڈ کی جانب بڑھی، جہاں اس بورڈ کے دونوں جانب پیپر لگے ہوئے تھے۔ دلاج فاطمہ معصومیت بھرے چہرے پر گھبرائے سے تاثرات سجائے آنکھوں میں ڈر لیے اس بورڈ پر لگے پیپرز میں سے اپنا نام ڈھونڈنے لگی تھی، جب دوسری جانب موجود مقابل کی آنکھوں سے اس کی ہیزل گرین آنکھیں ٹکرائی تھی۔ بلیک جین کے اوپر بلیک شرٹ ڈالے، کندھے پر بلیک کی بیگ لٹکائے، وہ چہرے پر سنجیدہ سے تاثرات سجائے اس بورڈ کی جانب بڑھا جہاں پر ان کے مڈ کے پیپروں کا رزلٹ لگا ہوا تھا۔ ابھی وہ ان پر اپنا نام ڈھونڈنے میں مصروف ہوا ہی تھا جب اس کی نظر دوسری طرف موجود لڑکی کی ہیزل گرین آنکھوں پر گئی تھی، اور رافع بلال شاہ کو اپنا دل ان ہیزل گرین آنکھوں میں ڈوب کر ابھرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ آنکھیں آگے کی جانب بڑھی کہ رافع بھی اسی طرف ہوا، وہ جہاں کس لیے آیا تھا، کیا کر رہا تھا، سب کچھ ان آنکھوں میں دیکھ کر بھولتا ہوا محسوس ہوا۔ باقی سارا چہرہ اس پیپر کی وجہ سے چھپا ہوا تھا، صرف اس کی وہ قاتلانہ ہیزل گرین آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ جب ان ہیزل گرین آنکھوں نے نظریں گھما کر اس کی جانب دیکھا تھا اور رافع بلال شاہ وہیں کا وہیں رہ گیا تھا، اپنی دنیا رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ دلاج فاطمہ اپنے مقابل کھڑے کسی کو اپنی طرف تکتے پا کر گھبرائی تھی، اور جلدی سے نظریں جھکا کر وہ پھر سے آگے کی اور بڑھتی اپنا نام ڈھونڈنے لگی، جبکہ رافع بلال شاہ وہ محو ہو کر ان آنکھوں میں ڈوب رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ڈر و خوف دیکھ کر اور ان نظروں کو اپنی نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھ کر وہ بے چین تھا ہوا تھا، اور خود بھی وہ آگے کی جانب بڑھا تھا۔ تو ایک دفعہ پھر سے اسے ان پیپرز کے درمیان وہ آنکھیں دکھائی دی تھی، اور رافع اس دفعہ ان آنکھوں میں اپنا سب کچھ ہارتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ اپنے اوپر پھر سے نظروں کی تپش محسوس کرتی دلاج فاطمہ نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تھا، اور ان سرمئی آنکھوں کو پھر سے اپنی جانب دیکھتے پا کر دلاج فاطمہ کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ ڈرتے ہوئے وہ تیزی سے پیچھے کی جانب پلٹتے ہوئے وہاں سے نکلتی، جب رافع بھی اس آنکھوں کو اوجھل ہوتے دیکھ پیچھے کی جانب ہٹا۔ وہ ان سرمئی آنکھوں سے بچنے کے لیے وہاں سے بھاگی تھی، اور مقابل اس کی ہیزل گرین گھنی پلکوں والی آنکھیں دیکھنے کے لیے وہاں سے پیچھے کی جانب پلٹا تھا، جب دلاج فاطمہ بری طرح اس کے ساتھ ٹکرائی تھی، اور رافع بلال شاہ نے اس کی دونوں بازوؤں کو تھامتے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ دونوں کی نظریں ایک دفعہ پھر سے چار ہوئی تھیں، اور دونوں نے ہی ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھتے فوراً سے انہیں پہچان لیا تھا۔ "آئی ایم سوری"، ڈرتے ہوئے وہ گھبرائے لہجے کے ساتھ روحان سے لہجے میں بولی تھی، اور رافع بلال شاہ نے فوراً سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ اس کے بازوؤں سے ہٹائے تھے۔ "اٹس اوکے"، وہ بولا تھا، جبکہ اس کی سرمئی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ دلاج فاطمہ کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، اور ایک منٹ سے پہلے وہ اس سے 2 قدم دور ہٹ گئی تھی۔ بلیک عبایا پہنے، سر پر اچھے سے حجاب کیے، گھبرائے ہوئے چہرے پر معصومیت لیے، ان ہیزل گرین آنکھوں کی پلکوں کی جھالر کو سجدہ ریز کیے، وہ معصوم مورت بنی رافع بلال شاہ کے دل کی دنیا ہلا کر رکھی تھی۔ نظریں اس کی آنکھوں سے ہٹنے سے انکاری تھی، اور مقابل اس کی نظروں کی تپش سے مزید گھبراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائے بس رونے کی تیاری پکڑ رہی تھی، جب رافع بولا تھا، "کیسی ہیں آپ محترمہ؟" اپنے دونوں بازو سینے پر باندھے سرمئی آنکھوں میں گہری چمک لی وہ فرصت سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، اور اس کے اس طرح سے مخاطب کرنے پر دلاج فاطمہ نے ایک دفعہ پھر اپنی پلکوں کو جنبش دی تھی، لیکن مقابل میں نظروں میں پتہ نہیں ایسا کیا تھا کہ وہ ایک دفعہ پھر سے اپنی پلکیں گرا گئی تھی، اور رافع نے بغور ان پلکوں کا اٹھنا اور گرنا دیکھا تھا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ در آئی تھی۔ "پہچانا نہیں آپ نے مجھے؟ آپ کی وجہ سے اپنے دوست کی پٹائی کی، پھر پرنسپل سے باتیں سنی، اور آپ ہیں جو پہچان ہی نہیں پا رہی"۔ تھوڑا نہیں، وہ زیادہ ہی فری ہو رہا تھا، کم از کم دلاج فاطمہ کے معصوم سے دل نے تو یہی سوچا تھا۔ "جی تھینک یو"، آپ کا آواز ابھی بھی واضح کپکپا رہی تھی، چہرے پر بھی گھبراہٹ کے تاثرات نمایاں تھے۔ "نہیں تھینک یو کس بات کا، یہ تو میرا فرض تھا"، بات کرتے ہوئے آنکھیں مسکرا رہی تھیں، جبکہ دلاج فاطمہ نے اپنی نظریں جھکائی ہی رکھی تھی۔ البتہ اس کی بات کا فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اور اس بار رافع کے غور کرنے پر اسے فاطمہ کے ناک پر دائیں جانب تل نظر آیا تھا۔ رافع کو سمجھ نہ آئی اس کی ہیزل گرین آنکھیں زیادہ پیاری ہیں یا یہ تل۔ نہیں، تل اس لیے پیارا لگ رہا ہے کیونکہ وہ اس کے چہرے پر موجود ہے۔
اسے اپنی جانب بھی تکتے پا کر اس بار دلاج فاطمہ نے وہاں سے قدم اٹھائے تو آگے کی جانب بڑھی تھی کہ رافع نے آئی برو ریز کرتے اس کی حرکت دیکھی تھی اور پھر گہرا مسکرایا تھا۔ اوہ محترمہ، آنکھیں تیری اتنی حسین کہ ان کا عاشق بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے گنگناتے ہوئے گہرا مسکرایا تھا اور دوبارہ سے اپنی نظریں اس سمت مرکوز کی تھیں جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ اس کی نظروں کی تپش سے گھبراتے ہوئے نکلی تھی۔ مسکراتے ہوئے سر جھٹک کر وہ اپنی کلاس روم کی جانب بڑھ گیا تھا جہاں پر کیا کرنے آیا تھا وہ تو ان آنکھوں میں دیکھ کر ہی بھول گیا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔